92 93 94 95 اور 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین۔ اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين۔ ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، آج، یوم، الیوم کا معنی آج، علیکم تم پر، لا نہیں ہے، تثریبہ کوئی شرمندگی۔ تثریب کا معنی اصل کیا ہے؟ آر دلانا، کہ تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، آج میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، تم نے مجھ پر ظلم کیا تھا، میں تمہیں دیکھو معاف کر رہا ہوں، آج یہ بھی نہیں میں تمہیں کہوں گا۔ اصل سب سے چھوٹا جو سزا ہوتی ہے نا، سب سے چھوٹی سزا وہ ہوتی ہے کسی کو شرمندہ کرنا، کہ تو نے یہ کیا تھا اور میں یہ کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سزا کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی شرمندگی نہیں ہے تم پر، یغفر اللہ لکم، اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے، یعنی اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے جو تم نے کیا ہے۔ اور میرے دوستو، انسان کا بڑا پن بھی یہی ہے، سب سے بڑا انسان وہی ہے جو کسی انسان کو یہ کہے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انسان کو انتقام نہیں لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو وہ ہے نا المیہ، وہ یہی ہے کہ ہم اپنی ذات کے لیے لوگوں سے انتقام لینے لگ جاتے ہیں، بس کہ اس نے مجھے کچھ کہا، اس نے فلاں کو یہ کہا، فلاں کو یہ کہا، فلاں کو برا کہا، فلاں کو بھلا کہا۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ہم بڑی دور چلے جاتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑا سبق ہمیں سکھلا دیا، کیا فرمایا؟ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہاری بخشش فرمائے، وہو ارحم الراحمین، کیونکہ وہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ انسان پر رحم کرے کچھ بھی نہیں ہے، جو رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس کے بعد میں دوستو کیا فرمایا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا، فرمایا کہ لے جاؤ میرا یہ قمیص، فالقوہ علی وجہ ابی، بس ڈال دو تم اس کو میرے ابا کے چہرے پر، یاتی بصیرا، آ جائے گی کیا کہتے ہیں اس کو، نظر، یاتی بصیرا، لے آئے گا وہ کس کو؟ نظر کو، لے آئے گا وہ کس کو؟ نظر کو۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نابینا ہو چکے تھے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو قمیص ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ قمیص تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام نے آگ میں پہنائی تھی، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تھا۔ وہاں سے ان کو ملی اسحاق علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام سے ملی یعقوب علیہ السلام کو، یعقوب علیہ السلام نے یہ قمیص حضرت یوسف علیہ السلام کو دی تھی۔ بات نہیں سمجھے؟ تو یہ وہ قمیص تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا انہوں نے قمیص اتار کے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ قمیص ان کے پاس لے کر آئے تھے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور فرمایا کہ لے آؤ تم میرے پاس، بِأَهْلِكُمْ، اپنے تمام گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب، بِأَهْلِكُمْ، اپنے گھر والوں کو، اجمعین، سب کے سب، یعنی اپنے تمام گھر والوں کو، بیویوں کو، بچوں کو، جو کچھ بھی ہے، پورا خاندان جو ہے اس کو لے کر کہاں پر آ جاؤ؟ مصر میں آ جاؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ جدا ہوا، فصلت، اس کا معنی ہوتا ہے جدا ہونا۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ جدا ہوا، قَالَ أَبُوهُمْ، تو کہا ان کے ابا نے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُف، بے شک میں البتہ پاتا ہوں یوسف کی خوشبو۔
جب قافلہ مصر سے چلنے لگا نا، حضرت یعقوب علیہ السلام کہاں پر تھے؟ کنعان میں۔ مصر سے قافلہ چلا، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے یوسف۔ حقیقت میں یہ کس کی خوشبو تھی بلا؟ جنت کی، جو اس قمیص کے اندر جنت کی خوشبو۔ یہ قمیص کہاں سے آئی تھی؟ جنت سے آئی تھی۔ تو اصل میں یہ خوشبو کس کی تھی؟ جنت کی خوشبو تھی، جو یوسف علیہ السلام کے قمیص میں تھی۔ اللہ حضرت یعقوب کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لولا ان تفندون، اگر تم مجھے جھلا نہ کہو۔ تو فند کا مطلب ہوتا ہے جھلا۔ اگر تم مجھے جھلا نہ سمجھو، دیوانہ نہ سمجھو، تو مجھے کیا آ رہی ہے؟ خوشبو آ رہی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ پیچھے جو بچے تھے جس کو آپ نوحیں کہہ لیں، وہ کیا کہنے لگی؟ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، تاللہ اللہ کی قسم، انک بے شک آپ لفی ضلالک القدیم کسی پرانی یاد میں گم ہو گئے ہیں۔ قدیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پرانا۔ آپ کسی پرانی یاد میں کیا ہو گئے ہیں؟ گم ہو گئے۔ فلما ان جاء البشیر، پس جب آیا قافلہ، قافلے سے پہلے خوشخبری دینے والے لوگ آ جاتے تھے۔ جب کوئی قافلہ پہنچتا تھا نا، اس کے آگے آگے کچھ لوگ ہوتے تھے جنہیں مقدمہ کہا جاتا ہے، آگے کچھ لوگ چلتے ہیں۔ بس جب آیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، تو ڈال دیا اس نے اس قمیص کو اپنے ابا کے چہرے پر۔ فرتد بصیرا، فرتد بصیرا، تو اس نے لوٹا دیا کس کو؟ نظر کو، نظر واپس آ گئی۔ قال الم اقل لکم، حضرت یعقوب نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا؟ علم، کیا نہیں، اقل، کہا تھا میں نے، لکم، تم کو، انی اعلم من اللہ، بے شک میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ بات جس کو تم نہیں جانتے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے پہلے معافی مانگی یوسف علیہ السلام سے، جب گھر پہنچے ہیں تو گھر پہنچ کے پھر معافی مانگی اپنے ابا سے، اور کیا کہا؟ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ہمارے اے ہمارے ابا جان، استغفر لنا ذنوبنا، استغفار کر دیجئے ہمارے لیے ہمارے گناہوں کا، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کرنے والے تھے، بے شک ہم کیا کرنے والے تھے؟ خطا کرنے والے تھے، ہمارے گناہوں کے لیے استغفار کر دیجئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی، ان قریب میں استغفار کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، بے شک وہ اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ میرے دوستو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ میرا قانون نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کی معافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہر گناہ کی معافی رکھی ہے۔ ہاں کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی اللہ نے سزا طے فرمائی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس سزا کے ملنے کے بعد بھی وہ کیا ہو جاتی ہے؟ معاف ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں کبھی بھی کسی معاملے کے اندر ضد نہیں کرنی چاہیے کہ یار اس نے یہ کیا تو اس کی معافی نہیں ہے، میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کر سکتا، اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا۔ جب اللہ کی ذات نے ہر گناہ کی معافی کی ترتیب بنائی ہوئی ہے تو پھر ہم کیا ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمیں اس بات پر ضد کرنی چاہیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے جب اپنے ابا سے معافی مانگی تو ابا نے فوراً کیا کر دیا؟ معاف کر دیا۔ اور کتنا بڑا گناہ تھا، ایک بیٹے کو باپ سے کتنے سال تک جدا رکھا، اور کہاں کہاں تکلیفیں برداشت کی حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ جب گئے تھے 12-13 سال کے تھے، جب ملے تو 80-90 سال عمر ہو چکی تھی۔ اتنا عرصہ باپ کو بیٹے سے دور رکھا، لیکن پھر بھی ایک ہی جملہ بولا کہ میں نے تم سب کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، اللہ تمہیں معاف کر دیا۔ فلما دخلوا، پس جب داخل ہوئے، کہاں پر؟
اب چونکہ حکم آیا تھا کہ اپنے سارے خاندان والوں کو لے کر کہاں پر آنا ہے؟ مصر میں آنا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی لیا اور ظاہر سی بات ہے والدہ کو بھی لیا، چونکہ وہ خواب کی تعبیر پوری ہونی تھی. میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو کہ وہ مجھے کیا کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یعقوب بھی زندہ ہے اور ان کی گھر والی بھی زندہ ہے اور یہ 11 بھائی بھی ہیں. اب یہ چوتھی دفعہ قافلہ جو ہے کہاں پر جا رہا ہے؟ مصر کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ کل کی مجلس میں عرض کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو فہم نصیب فرمائے.